تمام سب کچھ کلیئر کر کے دکھاتے ہیں۔ میں تو اس ایک چھوٹے بچے کی اس بات سے جذبات کو دیکھ کے میں بھی ذرا خوفزدہ ہوا، کیونکہ جس طرح سے پہلے کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن رہا ہے، کالا باغ ڈیم بنا، اتنا کروڑوں اربوں روپے اس پہ پروجیکٹس پہ لگے، لیکن وہ اس بنیاد پہ نہیں بنا کہ اس پہ یہ بات ہوئی کہ یہ ہم بموں سے اڑا دیں گے۔ اب اس نوجوانوں کی بات آپ لوگوں نے بھی سنی کہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ صرف نہیں، ہم خود بھی، کیونکہ ہم تو اپنے مزے لوٹ کے، ہماری تو داڑھی سفید ہو گئی، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسل کو ہم کہاں لے جائیں؟ جس طرح کی ناظم صاحب نے کہا کہ قبرستان ایک ہمارے پاس جگہ رہ گئی ہے، وہاں پہ صرف لے جائے ہمارے یہ بچے۔ ہم ان کے مستقبل کے ساتھ مزید کھیل نہیں سکتے، کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتے، اور یہ جو ہمیں لارے لپے دکھائے جا رہے ہیں، جتنے بھی لارے لپے، یہ اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی پی ڈی صاحب ہے یا اے سی صاحب ہے یا دوسرے، یہ اس وقت ایگریمنٹ کے لیے اگر ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ کے موجودگی میں بھی ایگریمنٹ کیے، وزیر اعلیٰ کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا۔ چاہے جو بھی ہو، یہ صرف اور صرف وقتی کام کر کے جاتے ہیں، اور یہ آنے والے وقتوں میں، وہ اردو میں جو فارسی میں کہتے ہیں تنگ آماد بجنگ آماد، یہ جنگ کی طرف ہمیں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اس وہاں تک نوبت نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں تو کہتا ہوں اس کو یہیں پہ ختم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، اسپیشلی پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال صاحب۔ جیسے پہلے شہزاد صاحب نے بات کی تو بہت سبز باغ دکھا دیا ہمیں، اور یہ آج سے تقریباً 10-12-15 سال پہلے ہمیں پھر دکھائے گئے تھے، جس کا ذکر یہاں پہ آلریڈی ہو چکا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ پشتو کا، شہزاد صاحب کی باتیں سن کر وہ پشتو کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کہ زما تڑے لاس ستا درنے درنے سپیڑی یو وقت با پیڑو دا حساب کی راولم۔ پیڑوں نے تو ہمارا ایسا حال کیا ہے کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ شہزاد صاحب نے جاب کی بات کی، آج آپ درال فورٹ پہ چلے جائے سر، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں اور مزید اس پہ مجبور نہ کرے سر۔ درال فورٹ میں پیڑوں نے ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا تھا، یہ چونکہ ہم ہی سے ہیں، اور میں نے اس دن ایسی صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ان کا ہونا لازمی اس وجہ سے کیونکہ آپ سب آفیشیل ہو، پیڈو آفیشیل آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں اے سی صاحب آفیشیل ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کی، ہو سکتا ہے ورلڈ بینک سے کوئی ٹیم آئے، فیمیلس کوئی کسی ان سے بھی آئی ہوئی اور ٹیم سے بھی آئی ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ہوتے، چونکہ لیکن شاہد صاحب نے آ کر کبھی پوری کر دی ہے، ہم نے ان کو اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا ہے اور یہ سرکار میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جتنا مین رول ہے وہ ہم ایک عام ووٹر یا ایک نمائندہ بندے ہیں، لیکن یہ ہمارے نمائندے ہیں جنہوں نے آگے جا کے ہماری بات کرنی ہے، پیڈو کے ساتھ بھی کرنی ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اس وقت پیڈو کا ممبر جو ہوتا ہے وہ علاقے کا ایم پی ہوتا ہے۔ شرافت صاحب سے وہ اپنی کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کہیں جانا تھا، انہوں نے وہ آج نہیں آ پائے، لیکن یہ کہ نیکسٹ سیشن میں ہم نے ان کو بھی بلانا ہے، وہ بھی آئے۔ اس بیٹھک کو ہم نے آخری بیٹھک نہیں کرنا، اور نہ ہی پی ڈی صاحب اس کو آپ نے اپنی کوئی تسلیل لینی ہے، یا کیونکہ وہ ڈسے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ہی ہوگا۔ تو ابھی میں جی ہمارے مسلم صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے یوتھ کے ہیں، تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ابھی یوتھ، لیکن ہم ان کو بھی یوتھ کہتے ہیں، تو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے۔ اس کے بعد یہاں پہ میرے مشران نے بات کی ہاسپٹل کی، آپ لوگوں نے یہاں آر ایچ سی بنایا ہوا ہے، وہاں جائے، یقین کرے کہ کوئی بندہ مریض ہوگا وہ لے کر جائے گا، 1 گھنٹے اس کے سامنے اس کی چیکنگ ہوگی سر۔ یہ آر ایچ سی ایسی جگہ پہ بنوانی چاہیے تھی تاکہ وہ ایک ایسے ایریا میں ہو، پروجیکٹ ایریا میں، وہاں پہ باہر کیا کہتے ہیں سیکورٹی کے بندے بیٹھے ہوئے، اور دوسرا وہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے جو آر ایس سی کی سر جو مینولز ہوتی ہے نا، وہ اگر بندہ پڑے اور آپ وہاں چلے جائیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کو تو وہاں پہ اسپیشلی سر آپ یقین کریں وہاں پہ کلاس 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جائیں گے آپ کو کیا مسئلہ، تو کلاس 4 میرا کہاں سے مسئلہ حل کرے گا، وہ بھی برائنام وہاں پہ۔ سب سے بڑا مسئلہ سر یہ پیڈو والوں نے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں لوگ سالوں سال پیڑوں کی وجہ سے سر، یہ آپ کی نوٹس میں لا رہا ہوں، اپنی تعلیم کو خربات کہہ رہے ہیں۔ ہم نے جب ہمارے ساتھ درال فورٹ کی جو ایگریمنٹ ہم نے پڑھی، ہم تب خوش ہو گئے کہ اس میں گرلز ڈگری کالج ہے۔ آپ یقین کریں سر، یہاں ہزاروں لوگ ایسے ہیں نا، وہ یہاں پڑھ کے کلاس 10 تک، اس کے بعد ان کی اتنی وہ نہیں ہے۔ سالوں سال ہم پیڑوں کے پیچھے گھومے ہیں سر، سالوں سال ہم گھومے،
یہ کہہ رہے زمین نہیں ہے. یہ مشران جہاں پہ بیٹھے ہم نے لے جا کر ان کو قومی جو زمین تھی ہم نے وہ دکھائی. اس کے بعد MP صاحب سے ملے. اب تک ہمارا گرلز ڈگری کالج کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے سر. اور یہ ہمیں یہاں پریزنٹیشن میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے چار یہ ایلیجبل کو وہ ہم نے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہزار لڑکیاں جو انہوں نے اپنے تعلیم کو سٹاپ کر دیا وہ کہا گیا. میں اپنے مشران اور آئے ہوئے سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں پہ باتیں تو سب نے کی لیکن بات جا کے فوکس درال پہ ہوتی ہے. درال میں ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ ہم نے لینے اس بات کو چھوڑیں. درال تو وعدہ جو بحرین تھا نا, بحرین کا معنی ہے 2 دریا. آدھے سے دریا سے درال سے جو ڈرین بنا دیا ہے, اب اللہ کرے آگے کیا ہوتا ہے. چند 2 منٹ لوں گا میں جی آپ لوگوں کا. معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے معیشت اچھی ہوگی. یقین کرے بحرین والوں آپ لوگوں کے لیے یہ موت ہے. بحرین کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. بحرین جو علاقہ ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم توروالی ہیں, پٹھان ہیں, ہم پشتون نہیں ہیں. نہ ہماری زبان مادری زبان پشتو ہے. ہماری مادری زبان کوہستانی توروالی ہے. آپ لوگوں نے تو اس طرح کا پروجیکٹ شروع کیا کہ آپ لوگ ہماری شناخت جو ہے وہ بالکل ختم کر رہے ہیں. فیصل صاحب نے بات کی کہ بھئی ٹراؤٹ مچھلیوں کے لیے ہم نے وہ پائپ ایک بنایا. اس میں جو ہم نہیں رہیں گے تو ٹراؤٹ مچھلیوں کا ہم کیا کریں. آپ انسانوں کے بارے میں سوچیں, ٹراؤٹ مچھلیوں کے بارے میں سوچیں. انسانوں کو آپ تباہ برباد کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹراؤٹ مچھلیاں. میں لینڈ اونر ہوں. اس سائڈ پہ 64 کنال زمین میری جاتی ہے. میں حتی الامکان کوشش کروں گا, میں عدالت جاؤں گا, میں ہر کسی کے دروازے پہ جاؤں گا. میں اس کے لیے بالکل قطعی تیار نہیں ہوں کہ میں اپنی زمین دے دوں. کہتے ہیں کہ بھئی فائدہ ہے, وقتی فائدہ ہے نا. آپ میری زمین ہے, آپ وہ لے لیں گے, میں وہ پیسے جیب میں رکھوں گا, عیاشی کروں گا 2-3 سال میں, پھر اللہ خیر صلی اللہ. بعد اصل میں اگر میری وہ زمین ہوگی وہ میں اس میں باغات لگاؤں گا اور کچھ کروں گا, میرے بچوں کے لیے وہ کام آئے گا. ابھی یہاں پہ ختم شد والی بات ہے بارش. ایک بات جو مجھے بہت اچھا لگا نا کہ PD صاحب نے کہا کہ بھی آپ لوگوں کے لیے مراد ہیں. ہم مراد مانگنے یہاں پہ نہیں آئے کہ آپ مراد مانگے کہ ہمیں یہ دے دے, ہمیں یہ دے دے, ہمیں یہ دے دے. ہم سیرے سے اس پروجیکٹ کو نہیں مانتے, اس کو چھوڑیں مراد کو, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر اسی کے لیے ہمیں جس کسی کے بھی دروازے پہ جانا پڑا ہم جائیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ ہم کچھ نہ کر سکے تو ہماری آپ اس طرح کریں نا, ہماری لاشوں پہ چل کے بنا لیں. آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. ایک جو اچھی بات مجھے نا وہ پسند آئی PD صاحب کی, اور فیصل صاحب نے شاید وہ بات کی تھی کہ ہم نے جو لینڈ جا رہی تھی ایگریکلچر کے اور اس میں قبرستان بھی آ رہا تھا, ہم نے اس کو بچایا قبرستان. یہ ایک آپ لوگوں نے یہ کام اچھا کیا کہ قبرستان کو بچایا. ہمارے دفنانے کے لیے قبرستان انتہائی ضروری تھا, اس لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی. اور پھر ان سوالات کا جواب نہیں ملا. ابھی میں اپنے سابق صوبائی وزیر اور اپنے بڑے ملک محمد دیدار صاحب, حاجی معراج الدین صاحب اور ہمارے دریائے سوات بچاؤ تحریک کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی اجازت سے میں کنکلوڈنگ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وے فارورڈ کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بھی کچھ آپ کو بتایا اور آپ نے تو بتا دیا. کنٹراڈکشنز کی جو تضادات کی تو بڑی باتیں ہوئیں وہ تو ظاہر ہے اس میں ہیں. آپ کا 2 ڈاکومنٹس ہمارے پاس مطلب ہم نے ڈاؤن لوڈ خود کیے ورلڈ بینک کی ویب سائٹ سے, RAP اور ESIA. دونوں اس پچھلے سال میں شائع ہوئی ہیں اور وہاں اپلوڈ ہو گئی ہیں. دونوں میں بہت بڑے تضادات ہیں اور دونوں میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو آپ نے کہا کہ آپ کا گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایک اسٹیج ایڈوانس ہے, تو اس سے بہت کافی پیسٹ بھی کیا ہے. مطلب ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہم نے یہاں کو کنسلٹیشن جو لوگوں کے ساتھ کی تو اس میں 2 NGOs کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کیا. وہ ایک لکھا ہے کالام ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور دوسرا لکھا ہے SRSP. اب کالام ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن تو یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, کالام میں ہوگا یا نہیں ہوگا آئی ڈونٹ نو. یہاں اور SRSP پشاور بیسڈ آرگنائزیشن سیمائی
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीडो का एक क्लाइंट भी है, क्योंकि वो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट उनके साथ बनाते हैं। फिर एक जगह लिखा है कि इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस द पीपल आर ऑल पश्तून ट्राइब्स एंड दे स्पीक तोरवाली, गावरी एंड गुजरी लैंग्वेजेस। ये वो उन्होंने वहाँ क्लियर कट वहाँ लिखा है एक जगह, तो हमें पश्तून ट्राइब्स में डाल दिया, ज़ुबानें गुजरी भी हो गई, पश्तो भी हो गई, तोरवाली भी हो गई। पश्तो इस प्रोजेक्ट के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में माँ सेवाई 9 घरानों के, बाकी कोई नहीं बोलता। यानी मध्यंत तो बहुत नीचे है, मध्यंत इसमें आता ही नहीं है जो, और ये पूरा तोरवाली बेल्ट है। फिर एक जगह लिखा है, फिर उसी RIP में लिखा है, काफ़ी पेस्ट की बात कर रहा हूँ, कि the population of the project of influence is overwhelmingly Koistani and they speak the Gauri language. So Gauri is spoken in Uthrod and Kalam. Gauri is not here in this particular area. जो होता है हमेशा मेरे ये बड़े जानते हैं कि जब भी कोई एक डेडलॉक सा हो ना, डेडलॉक सा हो तो वो इसमें एक कोई और रोल बताते हैं। मैं वो रोल आपको बताता हूँ। हमें आप पर एतमाद नहीं है और आप समझते हैं कि हमने काम बहुत सही किया है, ये लोग नहीं समझते। आपकी तरक्की से उनको पता नहीं ये तरक्की क्या है, जट जाए लोग। ओके फाइन। तो इसका एक थर्ड, एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन आपने इस लैंडर से कहे आप, वो आप भेजे इस एरिया में, और इसके TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऐसे बने हो जिन पर हम भी एग्री हो कर, जो लोग और आप भी एग्री हो, ऐसे TORs बनाकर वो इसको दोबारा स्टडी करें पूरे सिलसिले को। इसका जियोलॉजिकल स्टडी, इसका एनवायरमेंटल स्टडी, सोशल स्टडी वो कर ले, फिर हम देखते हैं। वरना वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन पेडो, नॉट द पर्सन, वी डोंट मीन एनी पर्सन। पेडो इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहाइंड इट इज अ गवर्नमेंट। तो ये हम अर्ज करते हैं कि ये हमारा वे फॉरवर्ड है कि ऐसा अगर करेंगे हम सिलसिला जारी रखेंगे, हम अपने साथ। और कई आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारे चंद जवानों की तरफ से उस बच्चे की बात को मैं अभी उसका कंडेम करता हूँ, मतलब जो ज़बरदस्ती कही। क्यों क्या कोरोना है प्रोजेक्ट में ग्राउंड अखबार की रिपोर्ट है कि 16 चश्मे सूखे, दरार में 9 सूखे, ये हमारे सामने है ना। तो ऊपर ये और ये दरले गांव लोगों ने गुज़श्ता 25 सालों से जंगल संभाल कर रखा है और 60% जंगल भर चुका है। खूबसूरत ये आपने उसको भी आपने किस फॉरेस्ट कमेटी से, प्रोटेक्शन कमेटी से पूछा है, किस जंगल कहाँ से पूछा है। दूसरी आखिरी बात, इससे पहले ये तो कर लिया, लेकिन आपने जो एक विलेज प्रोफाइल सर्वे किया था या सोशल इकोनॉमिक सर्वे, जो 5, 6, 12 पेजेस इंग्लिश में था, किसी के हाथ में देकर पूछते कि फलां से 10 करवा के लाओ, वो डाटा भी हमें चाहिए। फिर आपके ESIA में लिखा है कि वी हेल्ड consultation meetings with the people fla and the pictures are available at Annex 4. इसके Annex 4 में पिक्चर है, we don't see there, वहाँ की पिक्चर नहीं। मतलब ये मसाइल वहाँ इसमें ये तो ऐसे हालात भी वहाँ डाले गए हैं। तो काइंडली आप, और एक आखिरी बात, वर्ल्ड बैंक कहता है ना साहब, वर्ल्ड बैंक कहता है कि you have to do the consultations with the affected persons, whether they are directly or they are likely to be impacted or they have an interest in the project. इंटरेस्ट की बात की गई कि आपने करना है। और यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि ये बराह रास्त मुतासिर है, ये बिलवास्ता है, ये बिलावास्ता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ, और मेरे सारे, और आप भी अगर किसी को कंटेस्ट भी करते हैं, कि द पीपल फ्रॉम मदियन अप टू छांजा के दाम, ये सारे लोग डायरेक्टली, और ये 65,000 आबादी है, ये डायरेक्टली मुतासिर है। एंड द इंटायर पीपल ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट ये इनडायरेक्ट मुतासिर है, क्योंकि इस रिवर पर उनका भी हक है और यहाँ इस प्रोजेक्ट पर उनका भी हक है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का भी हक है, आप सब कमा ये सिलसिले बंद किए जाए। पहले किसी एक ADB आपको पैसे देगा तो आप EIA कर लीजिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट,
معاملہ وہی کٹ کاپی پیسٹ. اور اگر ورلڈ بینک دے گا تو آپ ESIA کر لیں گے کیونکہ انہوں نے سوشل کا وہ لفظ ڈالا ہے. پلیز ایسی چیزیں یہاں ہمارے ساتھ نہیں بلکہ باقی لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پراپر کنسلٹیشن ہو, متبادل کی بات آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ کریں. دیر آر مینی الٹرنیٹیو دیٹ کوڈ بی اپلیکیبل, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے. وی ول ناٹ بی وائلنٹ. ہم مذاکرات کریں گے, جرگے کریں گے, ہم اپنی بات ہر فورم پہ کریں گے. ہم آپ کو یہ سارے میرے ساتھ پڑھے ہیں, اگر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بندہ آئے جس کو دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم ایک لے مین یہاں کے دیہاتی لوگ ہیں, ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں, ہمارے پاس کورٹ بھی ہے. اور اس کا میں نے ایک آربیٹر کا یہ بتا دیا کہ فیکٹ انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشین آ جائے, وہ دیکھ لیں اس پورے سلسلے کو, پھر ہم بیٹھتے ہیں کہ کیا آگے کیا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ میں بات سب کی اجازت کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اور اگر کوئی میرے دوستوں سے یا مجھ سے کوئی سخت بات ہوئی ہے, اور یہ ہونی چاہیے سخت بات ہے. میرے ایک چیئرمین صاحب نے بڑی ایک زبردست بات کیا, اور یہاں ایک میرے ساتھی نے کیا منظور صاحب نے کہا کہ اس کا نام کے اعدام بدل ہونا چاہیے. آفت کو آپ جتنا بھی خوبصورت نام دیں وہ آفت ہی رہے. یہ پانی ہے, یہ پانی بیچ سے نکالو تو اس میں کیا ہے, پتھر ہی پتھر ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو پتھروں میں رہتے ہیں اور بیچ میں دریا جاتا ہے تو یہ قیمتی ہو گیا, ہم سے بھی قیمتی یہ دریا ہے. اور ہمارا سارا ٹورزم ابھی نیچے آئے گڑھ کھڑا ہے, یہ صرف یہ پانی کے لیے آتے ہیں. نہیں اترے تو وہاں بھی لاہور میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں بڑے بڑے محلے بنے ہوئے ہیں, لیکن صرف اس پانی کے لیے آتا ہے. یہ پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس آب و ہوا کی وجہ سے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ابھی ہمارا پاس اٹلنگ ہے, ہم نے تو یہ دریا کے سائڈ پہ بنائے ہیں, مطلب اوپر جنگل میں تو نہیں بنائے ہیں, ادھر بازار میں تو نہیں. ٹوٹل اٹلنگ جو ہے نا یہ دریا کے ساتھ ساتھ ہے, کیونکہ مہمانوں کا خوش ہونے کے لیے کہ وہ پانی بھی دیکھ اور رات بھی گزارے اور ٹائم بھی اچھا پاس ہو. تو ابھی ہمیں خریدنے والا ہے, ایک تو کمیشن خور ہے وہ پیڑو ہے, دوسرا ہے وہ سود خور ہے, وہ کیا نام ہے ورلڈ بینک ہے. ابھی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے کیسا نکلیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ تو بہت پیسہ ہے, وہ تو ہمیں خرید سکتا ہے. لیکن ابھی آپ بتاؤ ہم اس سے کیسے نکلے, ہم اپنی سواد کو بچائیں, اپنی معیشت کو بچائیں, کیونکہ ہم لوگ کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم بھی صبح آتا ہے, یہ ہوٹل ہے یہ ٹورزم کے لیے کھلا ہوا ہے, یہ دکانیں ہیں یہ بھی ٹورزم والے کے لیے کھلا ہے. تو ہمارا تو معیشت ختم ہو جائے گا نا, ہمارا تو سسٹم ہی مطلب ختم ہو جائے گا. اگر ہم نیچے جائیں گے تو ہم تو نیچے بھی وقت نہیں گزارتے. ہمارا مثال تو آپ کو ہے, کیونکہ ہم تو نیچے بھی وقت نہیں گزارتے, وہاں گرمی ہے, ہم تو ٹھنڈ کا عادت لوگ ہیں. تو ہم تو خود بخود یہ تو ہمیں مارتا ہے, مارنے والا ہے, کیونکہ زندہ رکھنے والا نہیں ہے, کیونکہ نیچے گرمی ہے. تو آخر مطلب یہ ظلم اس بیٹ کے, خاص کر یہ جو پہلے ہوا, ہمارا انجینئر صاحب نے بتایا کہ بھائی درال سے ہمارا 50% ٹورزم ختم ہوا ہے. ابھی یہ حالات, ابھی جس نے زمین دیا ہے وہ بھی روتا ہے, جو اس تاریخ میں شامل تھے وہ بھی روتا ہے کہ بھئی وہ زمین میں نے کیوں دیا ہے اگر درال کا یہ حال ہوتا تھا, درال کوٹ کا. ابھی یہ بھی روئیں گے لیکن یہ ٹیم نہیں ہوئے گا. تو لہذا مطالبہ ہے, ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, قربانی دے سکتے ہیں, لیکن آئندہ نسلوں کے لیے, ان کی روزی بوٹی کے لیے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا ٹوٹل معیشت کا دارالمدار, رزق کا دارالمدار, روٹی کا دارالمدار اس دریا پہ ہے. آدھا ان لوگوں نے چھین لیا ہے, آدھا باقی. والی مینٹیلٹی ہے نا کہ پانی پہ قبضہ کس طرح کر سکتے ہیں, پانی کو کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں. ہمیں اگر پانی آنی چاہیے ہم اس کو وہاں کس طرح لے جا سکتے ہیں. بار بار آپ اسی طرح سوچتے ہیں اگر, تو اوبیسلی وہ اس طرح تو نہیں سوچ رہے کہ پانی کی بھی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. آپ پانی کو اگر روکیں گے تو پانی بس رک نہیں جائے گا سمپلی کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پانی رک جائے. تو یہ ایک مینٹیلٹی کی
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको ये आइडिया है ही नहीं, तो वो भी एक होता है कि उनको थोड़ा सा आइडिया दिलाया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप एक डैम तो खड़ा करते हैं, लेकिन उनकी सोच भी बिल्कुल कैस्केड के हिसाब से है कि 4-5 डैम्स अगर आप इकट्ठा कर देंगे तो जाहिर है उससे काम नहीं बनने वाला, उससे तो तबाही ही होगी। तबाही होगी। तो वो भी एक चीज़ है कि ये सिर्फ मदियन के डैम के बारे में बात नहीं है या बहरीन के डैम के बारे में बात नहीं है, पूरा इनका इतना बड़ा केपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी ये फंडिंग कर रहे हैं, तो वो तो हर जगह कुछ ना कुछ खड़ा करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसीलिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है कि ये एक तो ये पिटिशन फाइल की जाए, रोका जाए जितना हम लोग जिस हद तक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारा भी ये असल में उनको फोकस पे करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्री की बात आयशा कर रही है, वो एक तो हमने एक छोटा सा वीडियो हमारा आए थे, आपको पता है, जहाँ इरफान का और इन लोगों का इंटरव्यू किया था मंजूर का, तो वो तो एक मुख्तसर सा एक था, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्री हो एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है तो खासतौर पर इसलिए कि बहरीन से ऊपर काला माउंटेन रोड वगैरह ये बहुत खूबसूरत इलाके। इस खूबसूरती की वजह ये कि 2 दरिया दराल जो अभी सूखा हुआ एक नाला है, दरिया सवार। अब आप देखते हैं कि ये हमारे बच्चे सुबह शाम उठते हैं, इस दरिया को देखते हैं, बदुआएं देते हैं पेड़ों को और उनके ऑफिसरों को, उनकी नस्लों को। कल परसों मैंने शेर की मैंने बदुआई दी, एक जो पिछले ये अब उससे बह रहा था दरिया, और एक जो अभी इसकी जो पोजीशन है, ये दोनों तस्वीरें मैंने देखी, बहुत बड़ी एक बदुआ लिखी है, हजारों लोगों ने उस पर आमीन कहा हुआ है। तो अभी भी लोग बदुआएं देते हैं। अब उनकी नजर किस पे है, ये तो सूख गया, ये हमारी गलती के लिए उस टाइम अगर हमारी आवाम उड़ जाती। इन्होंने सब्ज बाग दिखाया, 5 साल से ये चालू हालात में अरबों रुपए कमा रहा है। ये हमारी 2 करोड़ रुपए मंथली रैटी बनती है, 5 साल से पैसा नहीं दिया, ना इस इलाके पे लगाया गया, ना जो इन्होंने वादो वाहिद किए थे उस पर अमल हुआ है, ना और तो छोड़े। मजे की बात है कि वाहिद पाकिस्तान में सबसे अच्छा इलाका जो है, सोबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाद के 100% बिल देते हैं बिजली का, ये तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लोड शेडिंग यहाँ पर है, अभी भी लोड शेडिंग है, लाइट नहीं। हम बिजली बना रहे हैं 50 पैसे यूनिट, हमें वो बिजली 50 रुपए यूनिट, तो ये ज्यादती है। तो अब मजीद इस ज्यादती के लिए आवाम तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इदारे सब भेड़िए हैं, आवाम को भेड़ समझते हैं, खुद भेड़िए, खून चूस रहे हैं इनका। अभी यहाँ से बिजली बनती है, वो हमारे वसाइल पर जो है नीचे मजे कर रहे हैं वो लोग, कारखानों में बिजली चोरी होती है, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी बिजली फ्री है, सारे मराहत फ्री है। हमारे यहाँ के रोजगार के टूरिज्म पर 35% हमारा इंसार इस पे था। टूरिज्म मुकम्मल अभी ये दराल की वजह से बहरीन में 2 दरियाओं का संगम अरबी का अलग से एक संगम खत्म हो गया, बहरीन का वो नाम वो निशान खत्म हो गया। अब वो तुले हुए दरिया है स्वाद पर। अब ये बताएं, इसको केदाम से टनल में डाइवर्ट किया जाए और मदीन से इसको निकाला जाए, मुकम्मल सूख गया ये दरिया। एक तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है, बहरीन को लोग पसंद करते हैं, यहाँ वो रिहायश पजीर होते हैं, नीचे से लोग आते हैं, 400-450 मकान यहाँ रेंट पे जाते हैं 2-3 महीने के लिए, लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ रहते हैं। अब मेरे अपने होटल है यहाँ पर, खाली पड़े हैं होटल, काला में हमने बंद किए, यहाँ होटल है, तनख्वाहें दे रहे हैं। टूरिस्ट भी पहले इतने टूरिस्ट होते थे, अब आप पुराने रिकॉर्ड देखे हुए उसकी। अब पाकिस्तान के इदारे जो है, सबसे बड़ा इदारा जो है, हम ये कहेंगे, अभी एक आप तो उसको देख रहे हैं कि ये दरिया हमारे सूखे हैं। अब ये ऊपर ये हमारे जो रास्ते इसके ऊपर इन्होंने निशाने लगाए हुए हैं, पाकिस्तान सर्वे के नाम से एक नया एक लूटमार का तमाशा मचाया हुआ है इन लोगों ने कि ये सरकारी जमीन है, ये यागिस्तान था। हम पाकिस्तान में भी शामिल 1971 में हुए, 47 में बना, 71 में शामिल हुए। ये अपना यहाँ की कवानीन, एक उसके बाद पहले यागिस्तान था, उसके बाद रियासत स्वाद निज़म हुए, उसके बाद वाली स्वाद में इस इलाके का ख्याल खुसूसी रखा गया, इसकी खुसूसी अहमियत थी यहाँ की। तो अब ये इदारे आ गए, ये नीचे रास्ते से ऊपर पाकिस्तान सर्वे वाले हड़प कर रहे हैं। कल कर्नल ब्रिगेडियर जनरल रिटायर होंगे, 10-10 कनाल देंगे, ये रोड जाएंगी। इस तरह हमारी प्रवाद में आप देखें, हजारे के पहाड़ों में एक जमाना होगा, पहाड़ों पे रोड होंगे, इनको अभी इनकी नीयत खराब है, ये हजम करना चाहते हैं। नीचे उस रास्ते से नीचे इरिगेशन वाले दरिया तक दावेदार हैं। अब हमें हमारे कब्रिस्तान और हमारे घर की चारदीवारी रह गई है, जहां तक कि ये हजारों सालों से हमारे आबा व अजदाद कबल इस्लाम यहाँ आबाद है, यहाँ के लोग हैं। अब ये बताएं कि ये ज्यादती वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है, ये प्रोजेक्ट
فرض کرو ابھی جیسے درار پروجیکٹ تھا یہ زیادہ سے زیادہ 9 ارب 10 ارب کا تھا, انہوں نے اس کو 45 ارب تک لے گئے. وہ پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ اس کی لینتھ لمبی کرو. اب یہ درار اس کو آپ یہاں سے کیدام سے لا کے اس کو آپ قاسم آباد پر دوبارہ اس میں ڈال سکتے ہیں, وہی بجلی بن سکتی ہے. پیچھے سے تھوڑی ہائٹ دے دیں اس کو, مگر نہیں ان کو چاہیے کہ اس قوم کو غلام رکھنا ہے, ان کو اتنے پیسے دینے کہ بھائی یہ ایک کی جگہ 200 لگائے, ہمارا ان کے اوپر قرض بڑھے گا, ہماری انکم بڑھے گی, ہمارا سود بڑھے گا. وہ ڈیزائننگ بھی ایسی کرتے ہیں. تو یہ کہ سب سے ابھی ہمارا پاکستان کی یہ تو یہاں ادارے مردار ہے,